بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا: تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے، اچھا مومن وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ معلمین اور متعلمین دونوں کی فضیلت اور اہمیت اس حدیث پاک سے اجاگر ہوتی ہے۔ اس لیے اس مدرسے میں جہاں عالمی درجات ہیں، درجۂ دینیات ہیں، اسی طریقے سے درجات علم کا بھی شعبہ ہے۔ بچوں میں سورہ فاتحہ کوئی بولا نہیں، اشارے سے بات کی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بچوں نے ابھی آپ کے سامنے اعوذ باللہ، بسم اللہ اور الحمدللہ جو ان لوگوں نے سال بھر مشق قرآن پر محنت کی تھی اس کو آپ کے سامنے سنایا۔ کچھ تو واقعتاً اچھا سنایا، اچھا پڑھا، کچھ متوسط درجہ کے تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو کمزور تھے، اور ہر جگہ یہ ہوتا ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ درجات دونوں ہیں، اعلیٰ بھی ہے، متوسط بھی ہے اور ادنا بھی ہے، ہر جگہ کا نظام ہے۔ مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ طلبہ عزیز اتنی محنت کریں تمام علوم پر اور اسی طریقے سے مشق قرآن پر کہ آپ سب کے سب اعلیٰ درجات پر فائز ہو جائیں، یعنی عمدہ قرآن پڑھیں، صحت مخارج کا قرآن پڑھیں اور طرز انداز بھی عمدہ ہو، تاکہ سننے والے جب آپ کی قرآن کو سنیں، آپ کے قرآن کو سنیں، چاہے تراویح میں سنیں، نماز پڑھانے میں سنیں، تو خوش ہو جائے کس مدرسے کا یہ بچہ ہے، کس مدرسے کی یہ تعلیم ہے، بہت اچھا قرآن پڑھا، بہت اچھا قرآن سنایا۔ اس لیے میں اساتذہ کرام سے بھی گزارش کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ جس طریقے سے بچوں کے لیے لازم ہے کہ وہ محنت کریں، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے اپنے اوقات کو صحیح انداز سے گزاریں اور بچے کی جو شکلیں ہیں، بچوں کے بچے کی جو شکلیں ہیں، یہ ان شکلوں کو مکمل طریقے سے انجام دینے کی کوشش کریں، تربیت صحیح ہو، تعلیم صحیح ہو اور نگرانی صحیح ہو، تو انشاءاللہ مدرسہ بھی ترقی کرے گا، آپ بھی ترقی کریں گے اور طلبہ کے اندر بھی الحمدللہ تبدیلی آئے گی اور آپ کے مدرسے کا تذکر بھی ہر جگہ ہوگا کہ مدرسہ امدادیہ عربیہ شاہپور بھاگلپور میں اچھی تعلیم ہوتی ہے، درجات عربی کی بھی، درجات فارسی کی بھی اور قرآن مقدس کی بھی اچھی تعلیم ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے درجۂ دینیات میں نورانی قاعدہ وغیرہ اور دوسری کتابیں درجۂ دینیات میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں بچے ماشاءاللہ اچھا عمدہ پڑھ رہے ہیں، عمدہ محنت کر رہے ہیں اور اچھے نمبرات سے پاس ہو رہے ہیں۔ بس ہم مجموعی دعا سے آپ کا نظام صحیح رہا اور آئندہ میں نے سوچا ہے
کہ تقریب کی تعلیم سے پہلے پہلے جب طلبہ عزیز آئیں گے اور ایسی محنت کریں گے کہ ہم مضافے کا پروگرام رکھیں گے، انعامات بھی طے کریں گے اور انعامات بھی دیا جائے گا ان کو، مگر تقریب کی تعلیم سے پہلے پہلے بچے آ جاتے ہیں اور انہیں شکر کی جاتی ہے اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ کی ہدایت ہے اور ان حضرات سے ساتھ محنت کر کے مجاہدہ کر کے اس شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ بچوں کے درد کی نگرانی کی اور بچوں کی تربیت کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ختم ہو گیا، دعا کر لیجیے۔ والصلاة والسلام علی نبی بعد۔ میرے عزیز طلبہ اکرام، ابھی آپ نے سنا کہ من تعلم القرآن وعلمہ، یہ قرآن جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے، یہ ہمارے لیے ہدایت، ہمیں مسلمان بنایا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نور عنایت فرمایا، ہدایت عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ آپ نے اپنی محنت کو ہم اساتذہ کرام کے سامنے اجاگر فرمایا۔ ماشاءاللہ زیادہ تر طلبہ بہت ہی اچھے ڈھنگ سے، اچھے طریقے سے، اپنے لب و لہجہ کے اعتبار سے اچھے نکلے۔ کچھ ہی ایسے طلبہ ہیں جن میں بہت ہی زیادہ کمی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور کیا جائے گا۔ جو بچے کے ابھی نادان ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے بھی بہت بہترین پڑھا، بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے مدرسہ امدادیہ عربیہ کے طلبہ میں امنگ اور اسی طریقے سے اچھے طریقے سے پڑھنے کا، الحمد شریف کو پڑھنے کا طریقہ انہوں نے اچھے ڈھنگ سے اپنایا۔ یہ ہمارے اساتذہ کرام کی محنت اور ان کی جد و جہد سے الحمدللہ آپ کے سامنے جو کچھ انہوں نے پڑھا سب کو معلوم ہے۔ میرے عزیز طلبہ، محنت اصل چیز ہے، من جتا وجد ہے۔ جس نے محنت کیا، جس نے کوشش کیا وہ کامیاب، جس نے کوشش نہیں کیا، اس چند بچے ہیں مدارپور کے، وہ جو ہے محنت ہی نہیں کرتے، مثبت ہی جاتے، ان کا سیوا بن چکا کہ جو ہے بار بار جو ہے مثبت میں جا اور پڑھنے کا جو ہے ذرا برابر جو ہے یہ نہیں کہ جائیں مشق کریں، کھیلنا کودنا یہی ہے۔ اس لیے ان بچوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ زیادہ محنت کریں، اساتذہ کے ساتھ لگاؤ رکھیں، زیادہ تر درسگاہ میں موجود رہیں۔ پیشاب کے بہانے، اسی طریقے سے استنجا کے بہانے چلے جاتے ہیں اور ادھر ہی بیت الخلاء میں ان کا دن گزرتا ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، اچھی علامت نہیں ہے، یہ بہت ہی بری چیز ہے کہ ہم مدرسہ میں آئے ہیں، پڑھنے کے لیے آئے ہیں، دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، دین سے سیکھنا ہے۔ اتنے ہم اساتذہ کرام ہیں، آپ کے لیے تیار ہے کہ جو ہے ہم آپ کو سکھائیں، لیکن آپ خود بخود جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بیکار کرتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے بیت الخلاء میں کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ نہیں، یہ ہمارے لیے زیب نہیں دیتا ہے کہ ہم مدرسہ آئیں آپ جو ہے کچھ نہ سیکھ جائیں، بسم اللہ بھی صحیح نہ ہو، الحمدللہ بھی صحیح نہ ہو، تو یہ ہمارے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح پڑھنے کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جد وجد۔ میرے عزیز طلباء اور حضرات اساتذہ کرام، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے حضرت کی ہمارے اوپر سرپرستی اور نگرانی اور رہنمائی ہے کہ بارہا کبھی کتاب الاطلاع کے ذریعہ،
کبھی مشورہ کے ذریعہ اور کبھی ایسے مجمع میں بھی حضرت ہماری رہنمائی کر دیتے ہیں، اور ہمارے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے، کیونکہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کسی رہبر کے نیچے تحت رہ کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جن کی زندگی کسی رہنما کے تحت نہ ہو، کسی کی نگرانی میں نہ ہو، وہ آزاد ہوا کرتا ہے، اور جب آزادی ہوتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، ہمارے لیے اور جملہ اساتذہ کرام کے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہماری حضرت نگرانی فرماتے ہیں، اور اس نگرانی کی وجہ سے ہماری اصلاح ہوتی ہے، ہمیں فکر ہوتی ہے، ہمیں خوف ہوتا ہے، چاہے لحاظن ہو، شرمن ہو، جیسے بھی ہو، ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، چاہے نماز کے لائن سے ہو، ذکر کے لائن سے ہو، چاہے تعلیم کے لائن سے ہو۔ یہ ہماری بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے یہ چیز، ورنہ اور جگہ ایسا دیکھنے کو کم ملتا ہے، اور اسی نگرانی کی قربانی ہے، اسی کا تاثر ہے کہ یہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا، اور میں چاہتا ہوں کہ سال میں 1-2 مرتبہ اور بیچ میں کبھی تقریر نظام ہو، خراب کے علاوہ کبھی نعت کا بھی نظام ہو، تاکہ اس کے تحت طلباء اور تیاری کریں، اور ہماری تیاری یا ہمارے بچوں کی تیاری اساتذہ کرام کے مارفت ہوا کرتی ہے۔ ہم جس طرح سے محنت کریں گے ہمارے بچے اسی طرح اس کی اجاگر اس کی محنت ہوگی، اس لیے ہمیں بھی بچوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی نگرانی کرنی ہے، ہمیں بھی اپنی محنت کرنی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو زیادہ سے زیادہ کام ہو سکتا ہے وہ ہم سے لے۔ اس لیے تمام بچوں سے کہتا ہوں آئندہ سال جب ہم آئیں، جو اب تو سال گزر گیا، آئندہ سال یہاں تشریف لائیں تو ہماری محنت اپنے حساب سے ہو، اساتذہ کرام کی نگرانی نہ بھی ہو تو ہم اپنی محنت کو جاری رکھتے ہیں، کیوں کہ ہم کوشش کریں گے تو ہمیں ملے گا، اور کوشش نہیں کریں گے تو ہم یہاں سے خالی ہٹ جائیں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کو محنت کرنے کی توفیق الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میرے محترم، یہ سال کا نومبر کے اعتبار سے اخیر چل رہا ہے، اور عنقریب آپ لوگوں کا سالانہ امتحان ہونے والا ہے۔ میرے محترم، ہم لوگوں نے ایک سال جس امنگ اور جس دلجمی کے ساتھ پڑھنا تھا وہ ہم لوگوں نے نہیں پڑھا، بلکہ بہت کوتاہی، بہت کمزوری ہمارے اندر بھی آئی، اور بہت سارے طالب علم ناغہ بھی کیا، غیر حاضر بھی رہے، لیکن آخر میں یہی ہے کہ جب آپ کا سالانہ امتحان ہوگا تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کیا پڑھے ہیں۔ میرے محترم، ہم لوگ یہاں پڑھنے پڑھانے کے لیے آئے ہیں، اور اب 2-4 دن کے بعد آپ کی چھٹی ہوگی۔ آپ کے اندر جو احترام مدرسے میں باقی تھا وہ احترام اپنے گاؤں محلے میں جا کر بھی رکھیں، بڑوں کا احترام کریں، اپنی نمازوں کی پابندی کریں، بڑوں کو سلام کریں اور گھر والوں کو سلام کریں، اور جو بچے قرآن پڑھتے تھے مسجد میں جا کر، اپنے گاؤں کی مسجد میں جا کر اس کو پڑھتے رہیں، تاکہ آئندہ سال جب آپ آئیں گے تو آپ کا جو پڑھا ہوا رہے گا وہ آپ کے لیے کارآمد ہوگا۔ اور اگر آپ یوں ہی چھوڑ دیں گے، گھر میں کھیلتے رہیں گے، نہ نماز پڑھیں گے، نہ قرآن پڑھیں گے، نہ کوئی کتاب پڑھیں گے، تو وہ آپ کے ذہن سے دور ہو جائے گا، اور آپ کے لیے جب آپ آئیں گے اس کے بعد تو پڑھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے، آپ لوگوں سے، عزیز طلبہ سے گزارش ہے کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس پر ہمیشہ اس کو پڑھتے رہیں گے اور اس پر عمل بھی کرتے رہیں گے، تاکہ یہ پڑھا ہوا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ طلبہ عزیز کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ تشریف لا رہے ہیں اور اپنے تاثرات
قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. اگر نعمتوں کا شمار کیا جائے تو کوئی شخص شمار نہیں کر سکتا ہے. انسان کے جسم کے اندر بہت ساری نعمتیں ہیں, باہر ہے بہت ساری نعمتیں ہیں. ان تمام نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں ہم لوگوں کو دیا ہے. یہ قرآن شریف یہ ایسا کلام ہے جو سارے کلاموں سے افضل ہے. اسی واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے. ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ مدرسے میں جو آئے ہیں قرآن کی تصحیح کے لیے, جو اللہ نے یہ کلام نازل کیا ہے یہ کلام درست ہو جائے, جو اللہ کا مقصد ہے نازل کرنے کا اس مقصد پہ ہم پورا اتریں, اچھی طرح پڑھیں, اس کو سمجھیں, معانی کو سمجھیں, الفاظ کو درست کریں, معانی کو سمجھیں اور پھر اس کو پھیلائیں. کیونکہ مقصد یہی ہے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کا. تو ہمارے اوپر بھی لازم ہے, آپ لوگوں پر بھی لازم ہے کہ ہم بھی قرآن کو سیکھیں اور ہم اچھی طریقے سے سکھلائیں. اس دور میں, اس زمانے میں قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے جگہیں اور ادارے, مسجدیں اتنی ہیں کہ ہم آرام سے سیکھ سکتے ہیں. بڑے بڑے ادارے ہیں, چھوٹے ادارے ہیں, مکاتب کی شکل میں ہیں, موجود ہیں. اس میں قرآن کو سکھایا جا رہا ہے اور سکھانے والے سکھا رہے ہیں, سیکھنے والے سیکھ رہے ہیں. ایک وہ دور بھی تھا جب قرآن اللہ نے نازل فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ قرآن کی تشریح کیجئے, قرآن کو سکھائیے, پھیلائیے. صحابہ کرام اس قرآن کو سیکھنے کے لیے اتنے بےتاب رہتے تھے کہ ایک صحابی کم عمر 13 سے 14 سال عمر ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا ہمارے گاؤں میں قرآن پڑھنے والے کوئی نہیں تھے. اس قرآن کو سیکھنے کے لیے ہم اپنے گاؤں سے, مدینہ کے قریب ہمارا گاؤں تھا, اس گاؤں سے باہر نکل جاتے تھے اور قافلہ گزرتا تھا اس راستے سے. تو اس راستے میں میں پوچھتا تھا ارے بھائی آپ میں سے کوئی قرآن جانتا ہے؟ تو ان میں سے جو صحابی جتنا حصہ قرآن کا جانتے تھے وہ مجھے سکھا دیتے تھے. اسی طرح سیکھتے میں روزانہ نکل جاتا تھا, 2-3 گھنٹہ راستے میں بیٹھا رہتا تھا اور سیکھتا تھا. اس طرح مجھے بہت ساری آیتیں, بہت ساری صورتیں اس طرح یاد ہو گئی. تو ہمیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم محنت اگر کریں گے اور جدوجہد کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ قرآن سیکھ لیں گے. قرآن کے بہت سارے فضائل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قرآن کا اعجاز اور مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ اگر قرآن کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم پہاڑ پر اگر نازل کر دیتے, پہاڑ پر اتارتے, پہاڑ اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا, ریزہ ہو جاتا. لیکن آج اس قرآن کو ہمارے لیے اتنا سہل کر دیا, اتنا آسان کر دیا. ایک چھوٹا سا بچہ اگر محنت کر لے اور 10 سال کا بچہ, 12 سال کا بچہ حافظ ہو رہا ہے اور اپنے سینے میں محفوظ کر رہا ہے, تو سینے میں محفوظ بھی کرنا ہے, اس کو اچھی طریقے سے ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہے اور ولولہ اور شوق کے ساتھ پڑھنا ہے. یہ تو قرآن کی بات ہوئی. اپنے مدرسے میں ایک صاحب عربیہ نے وہ فون کیا تھا ایک مرتبہ کہ آپ کے مدرسے سے جو بچہ پڑھ کے آئے اور ایک مجمع میں جلسہ تھا, اس میں ہم نے ایک بچے کو کھڑا کر دیا چہل حدیث سنانے کے لیے. چہل حدیث جب سنایا اتنے عوام اتنے خوش ہوئے, اتنے لوگ خوش ہوئے کہ ماشاءاللہ دیکھیں حدیث تک سنا ہو رہا ہے اور حدیث بچوں کو سکھایا جا رہا ہے. تو حدیث, چہل حدیث سن کر اتنے خوش ہوئے. تو قرآن اگر آپ جا کے اپنے گاؤں میں سنائیں گے اور پڑھیں گے تو کتنا خوش ہوئیں گے. اس واسطے میرے عزیزوں, طالب علموں, قرآن پہ خوب محنت کرنا ہے, نورانی قاعدہ پہ خوب محنت کرنا ہے اور اچھے انداز میں جا کر کے سنانا ہے تاکہ عوام بھی خوش ہوئے, اللہ بھی خوش ہو جائے اور آپ کے ادارے کا بھی نام ہو اور اساتذہ کا بھی نام روشن آپ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو بات کہی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لئن شکرتم لأزیدنکم
مدرسے کے سب سے پہلے سرپرست حضرت مولانا منور حسین صاحب ہیں، اس کے بعد فقیہ الامت حضرت مفتی محمود الحسن صاحب ہیں، اس کے بعد برکت العصر عارف باللہ جناب حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمیشہ یہاں جو موجود رہتے ہمارے محتمین صاحب بھی ماشاء اللہ وہ بھی اللہ والے ہیں، اور ہمارے حضرت تو ہمیشہ رہتے ہیں الحمدللہ۔ یہ سب بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی ہم لوگوں کے لیے، تلوار اور سزا کے لیے۔ ہم لوگ جتنا زیادہ اس کا شکر ادا کریں، اللہ کا احسان مانیں، کم ہے۔ اتنا بڑا مدرسہ، اتنا بڑا میدان، اتنی بڑی مسجد، وقت پہ کھانا، وقت پہ روشنی، پانی، ہر چیز مل جاتا ہے، اور نماز بھی وقت پہ، ہر چیز وقت پہ یہاں ماشاء اللہ ایک نظام بنا ہوا ہے۔ اور ایسے ذمہ دار ہم لوگ کو ملے ہیں، اللہ کا کرم ہے کہ آج تک کبھی تم نہیں کہا ہم لوگوں کو، ہمیشہ آپ ہی کہہ کے پکارا۔ باقی اب کے دور کے جو محتمین یا ذمہ دار کو دیکھتے ہیں، سب کو تم تام کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے۔ جتنا بھی احسان مانے اور شکر ادا کریں خدا کا کم ہے۔ اللہ تعالیٰ اور مزید اور زیادہ سے زیادہ ہم سبوں کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا احسان اور شکر ہے کہ جو ہے ہم لوگ اللہ نے امت میں بہت سارے لوگ ہیں جو دل سے جو ہے دماغ سے جو ہے کام سے جو ہے اللہ نے ہمیں آپ کو چنا ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بڑا اعزاز ہے۔ اللہ نے انتظاروں میں ہمیں چنا ہے قرآن کو پڑھنے کے لیے، نماز کو پڑھنے کے لیے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنے میں احساس نہیں ہوتا ہے، اور قرآن پڑھنے کے آج بہت سارے لوگ محلوں میں جائیں گے، لیکن وہ صرف عمل کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، کچھ نہیں آتا ہے، نماز نہیں آتا ہے، مسلمان ہے۔ آپ چھوٹے چھوٹے بچے کو خاص کر نماز آتا ہے، تحیات قرآن کی چیز قرآن سیکھ رہے ہیں، آپ یہ بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے۔ بہت بڑے قابل لوگ، بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑے لوگ بھٹک رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں لیکن سیکھ نہیں پاتے، موقع نہیں ملتا، انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اس لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے، اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے، ہمیں بھی محنت کرنی ہے، اور یہ جو سلسلہ باقی جو مدرسے میں آپ سیکھا ہے، جو آپ کر رہے ہیں، پوری کوشش کریں کہ آپ جب اپنے محلے میں جائیں، اپنے علاقے میں جائیں، اس کو باقی رکھیں تاکہ لوگ دیکھ کر یہ کہیں بھائی مدرسے سے پڑھ کے آئے ہیں۔ نماز کی پابندی ہونی چاہیے، سب کی ٹوٹی ہونی چاہیے، بڑوں کا احترام ہونا چاہیے، زبان بہتر ہونی چاہیے، گالی گلوچ بولنا، قرآن پڑھنے والے کو شوبہ نہیں لیتا کہ ہم باہر جا کر کے کام کریں، گالی گلوچ سے بات کریں۔ قرآن پڑھنے اور قرآن کسی نے گالی بچے یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یا آپ پوری کوشش کریں گے اپنے معاشرے میں جانے کے بعد کہ اپنے محلوں میں ایک پہچان اپنی بنائیے کہ بھائی یہ بچے نماز سے آئیں گے، نماز کی پابند ہے، قرآن کی تلاوت کا موقع جب ملے آپ آزاد ہوتے ہی مسجد میں داخل ہو جائیں، تلاوت کریں، جائے تلاوت کریے، نماز پڑھ کریں، زیادہ وقت نہیں لگتا اس میں۔ اور قرآن کا جو مشغلہ ہے اس کو بالکل باقی رکھیں، جو بچے حافظ ہیں جو پڑھ کے جاتے ہیں 10 پڑھے 5 پر جو بھی پڑھ کے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہمارے اساتذہ نے بات کہی، بہت اچھی بات کہی کہ آپ جو ہے قرآن کے مشغلے کو نہ چھوڑیں، آپ آگے نہ یاد کریں کہ جو پڑھ کے جا رہے ہیں اس کو باقی رکھنے کے لیے کوشش کیجیے کہ آپ یا تو کسی کو سنا لیں یا اپنا عوامین کا جو ہمارے یہاں جو آپ کے مشکل بہت بہترین، بہت کم مدارس میں یہ چیز ہے کہ آپ عوامین پڑھنے کا موقع ملے، یہ کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ یہ اپنے مدرسے میں اپنے بچپن سے دیکھا ہے، ہمیشہ سے یہ معمول ہے، اس کو آپ اور باقی رکھیں گے تو سب سے بہترین قرآن یاد کرنے کے لیے آپ کا ذریعہ ہے۔ آپ اپنا یاد کر لیں گے، مغرب کے بعد 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لیجیے، آدھا پورا ایک پڑھ لیجیے، کسی کو سنانے کی ضرورت نہیں پڑیں گے آپ، تو آپ جو ہے اس میں مدد دیں گے انشاءاللہ۔ ہاں کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، اور جو ہے اپنے گھروں میں جائیے تو جو ہے سلام کا اہتمام، اپنے بڑوں کا اہتمام کیجیے، سلام کا جواب ڈالیے، السلام علیکم سنا ہوگا پڑھا ہوگا، آپس میں سلام کریں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ انسان جو ہے بہت سے لوگ یہ بڑوں کو شکایت کرتی ہے مدرسے پڑھتا سلام ہی نہیں کرتا، کیا کرتا ہے، کہاں سے پڑھ کے آیا ہے۔ تو آپ یہ پوری کوشش کریں گے سلام کو آپس میں روایت ڈالیے۔ بڑے بہت سے بچوں میں کمی رہتی ہے مدرسے، آپ کہیں بھی جائیے، کوئی بھی دن جائے پہلے سلام کیجیے، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے
पहले से ज़्यादा मिलकर और किसी फरमाए आप खैरात के साथ मरीजों को पहुँचने इंशाअल्लाह जब जाएंगे जो वक्त बचा हुआ है इसको पूरी कोशिश कीजिए मेहनत कर ले दो रोज़ के बाद होना है तो इम्तहान में कामयाबी के लिए तो मेहनत करनी होगी खेलने से होना है जुमरात के बाद पूरी कोशिश कीजिए रात को मेहनत करें और फिर 2 रोज़ के बाद छुट्टी हो जाएगी फिर तो आप हम अपने घरों में चले जाएंगे तो इंशाअल्लाह मेहनत कीजिए इंशाअल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा फजल का एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीनी मजलिस में बैठने का शर्फ हासिल हुआ और बहुत सारे तलबा ने बेहतरीन अंदाज में सूरह फातिहा और इस्ताअज़ा बिस्मिल्लाह तिलावत की। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है और हम लोग की मेहनत है कि और अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को तरक्कियात से नवाजे और मज़ीद मेहनत की तौफीक नसीब फरमाए। और हज़रत से हमारी गुजारिश है कि एक गाड़ी का इंतज़ाम किया जाए क्योंकि बगैर लाइसेंस के जिस तरह कोई बंदूक का कोई ठिकाना नहीं रहता कहाँ चले जाते हैं बगैर चरवाहे की जानवर किधर चले जाएँ। इसी तरह अगर गाड़ी हो तो और बच्चे ज़्यादा मेहनत करेंगे और तजवीज़ के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत बच्चों में ऐसा है जो जहाँ पे कसर है कितना खींचना है वो मालूमात नहीं, कहाँ पे मद्दे लाजिम करना है मद्दे मुनफसिल करना है ये मालूम नहीं है। इसी तरह हमारे ये अरबी दर्जात के तलबा हैं उन लोगों की शिकायत बच्चे तज़किरा करते रहते हैं कि हम लोगों को लुग़त देखने नहीं आता है कौन बाप से है किससे है। तो हज़रत से गुजारिश है कि इन सब चीज़ों पर तवज्जो दें। अल्लाह तबारक तआला का हिदायत अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सबों को अपने अपने मोहल्ले से चुनकर मुंतखब करके यहाँ तक आने की तौफीक दी और आप लोगों ने इल्म हासिल किया और जो है अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि हम सबों को खूब ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने की तौफीक दे और इल्म के साथ साथ अमल करने की तौफीक दे। जो हम सीख रहे हैं हमारी नीयत हो कि हम जो कुछ भी सीखें उस पर अमल करें। अमल करेंगे इंशाअल्लाह हमारे लिए फ़ायदा होगा। और मदरसे में रहकर के अपने आप को मेहनत में लगाना चाहिए। मदरसे वाले ने आपके ऊपर हर चीज़ का नज़्म करके छोड़ दिया है, सब चीज़ वक्त में मिल गई, असातिज़ा सब आपकी खिदमत कर रहे हैं और हम सबों को भी चाहिए कि हम लोग खूब मेहनत करें, अपने वक्त को ज़ाया न करें। उस्ताद हमारे पीछे हर वक्त पड़े नहीं रहेंगे। हम अपने घर से जिस मकसद के लिए आए हैं उस मकसद को हमको लेकर के चलना चाहिए कि हम यहाँ किस मकसद के लिए आए हैं। अगर उस मकसद को अगर आप अपने दिल में अगर रखेंगे तो इंशाअल्लाह एक न एक दिन कामयाबी होगी और इस मकसद को अपने दिल में नहीं रखेंगे तो फिर हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। और हम जितने भी तालीम हासिल करें उस पर अमल करें और अदब अपने बड़ों की आदत छोटों पर शब्द जब तक हमारे दिल में नहीं होगा तो हमारी तालीम में बरकत नहीं होगी। हम जो कुछ सीखें उस्ताद की आदत ज़रूरी है। जब तक आप अपने बड़ों की इज्जत नहीं करेंगे आपकी तालीम में बरकत नहीं होगी। चाहे कितने भी बड़े मुफ्ती बन जाएं जब तक एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे आपकी इल्म में बरकत नहीं होगी। तो इसलिए इल्म के साथ साथ हम लोगों को अदब की बहुत ज़रूरी है। बाल बच्चे ऐसे हैं कि 2-4 छड़ी लग जाती है तो बुरा समझते हैं, लेकिन यही 2-4 छड़ी हमारे लिए लगना बहुत बड़ा काम है। इसको अगर हम बर्दाश्त कर लेंगे तो हम जो आगे चमकेंगे। अगर इसको अगर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बुरा मानेंगे तो फिर हम इल्म से मालूम हो जाएंगे। तो इसके लिए ये सब हम सब अगर बर्दाश्त करेंगे तो हमारे इल्म में नफा होगा। और हम लोगों ने पूरे साल में आकर के इंसान में हमारे अंदर कमी कोताही हो जाती है। जितना सीखना था हम नहीं सीख पाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करें कि जो गुण भी सीखे उस पर हमको अमल करने की तौफीक दे।
اور ہم یہاں سے گھر جائیں تو جس طرح سے 24 گھنٹہ دن بھر وقت گزارتے ہیں اسی کے اعتبار سے ہم اپنے گھر میں بھی وقت گزاریں. صبح سوئیں, فجر کی نماز پڑھیں, ذکر کریں, سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں اور قرآن کی تلاوت کریں, پھر اپنا جو ہے وہ کام کیے, پھر ظہر کی نماز پڑھیں. پھر یہ نہیں کہ بس دن بھر کھیلتے رہیں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ تم جو مدرسے سے پڑھ کے آئے ہو کہ کہاں سے پڑھ کے آؤ. تو اگر ہم وقت پر نماز پڑھیں گے تو پھر لوگ سمجھیں گے کہ نہیں یہ بچہ فلاں مدرسے سے پڑھ کے آیا ہے تو ہم بھی اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں گے. تو آپ کو دیکھ کر کے وہ اپنے بچوں کو بھی مدرسے میں دیں گے. اگر آپ صحیح طریقے سے وقت میں نماز نہیں پڑھیں گے, قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے, ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے, تو پھر وہ بھی سوچے گا کہ یہ بچہ مدرسے میں پڑھ کے آیا ہے تو کسی نہ نماز پڑھتا ہے نہ عزت کرتا ہے, اس سے اچھا تو جو مدرسے میں نہیں پڑھتا ہے وہ نماز پڑھتے ہیں. تو پھر اس طرح اس کے دل میں خیالات ہوگا کہ ہم پھر بچے کو مدرسے میں نہ پڑھائیں. تو اس لیے ہم جس طریقے سے وقت یہاں گزارتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اسی طریقے سے اپنے گھر میں بھی جا کر کے نماز پڑھیں, اذان دیں, تلاوت کریں, اور جو ہے تعلیم ہوتی ہوگی تو وہاں تعلیم کریں, لوگوں کو سمجھائیں دین کی طرف کہ وہ اپنے بچوں کو بھی مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجیں. اللہ تعالیٰ جو بھی بات کہی گئی, اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس سے کئی گنا زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. سبھی اساتذہ سے مختلف باتیں سن رہے تھے, قیمتی نصائح آپ کے سامنے آ رہی تھی. میں چند باتوں پہ اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ ہر ایک کو سوچنا ہے کہ ہم یہاں آئے کہیں, مقصد کیا ہے میرے آنے کا. اگر مقصد میں ہم کامیاب ہیں بڑی خوشی کی بات ہے, اور مقصد میں اگر ہم کامیاب نہیں ہیں بہت ہی غم کی بات ہے. سمجھا کہ نہیں؟ مقصد ہمارا ہے علم حاصل کرنا, اور اسی مقصد کو لے کے ہم چلے ہیں, اور اس مقصد میں روڑا بہت سارا آپ کے سامنے آئے گا. آپ کے سامنے چھٹی بھی آئے گی, آپ کے سامنے ایسے بچے بھی ہوں گے جو آپ کو پڑھنے میں رکاوٹ ڈالیں گے, ایسا ماحول بھی آئے گا, کبھی غم کا ماحول آئے گا, کبھی خوشی کے ماحول میں آپ آئیں گے. مثال کے طور پہ کوئی گھر میں کوئی مر جائے گا, کبھی کسی موقع سے شادی ہوگی. ان مواقع کی وجہ سے آپ کے تعلیم میں جس مقصد کو آپ لے کے چلے ہیں آپ کے لیے رکاوٹ ہے. تو آپ کو اپنے مقصد کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کو سوچنا ہوگا کہ ہم کیسے اپنے مقصد میں کامیاب ہوں. اس لیے کہ اگر آپ کامیاب نہیں ہیں تو سمجھیے آپ فیل ہیں, اپنی زندگی میں نکما ہیں. اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارا آپ کو کوشش کرنی ہوگی. نہیں تو آپ یہ مت سوچئے کہ ہمارے ابا, ہماری امی, ہمارے بھائی بہن ہم کو کام دے گا. کوئی کسی کو کام نہیں دیتا ہے. سمجھا کہ نہیں؟ آپ کو اس سے ہم نے پہلے بھی بتایا تھا, اور ایک پہیلی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا کہ نہ پپا کام دے گا, نہ میاں کام دے گی, نہ بھیا کام دے گا, نہ بھوجی کام دے گی, نہ باجی کام دے گی, نہ جیجا کام دے گا. آپ کو آپ کا علم کام دے گا, آپ کو آپ کی صحت کام دے گی, آپ کو اپنا پیسہ کام دے گا. سمجھا کہ نہیں؟ اس پہل کو اپنے ذہن میں, اپنے دل و دماغ میں آپ بسا لیجیے, اور اپنی عمر کا جب 35واں سال ہوگا پھر دیکھیے گا کہ آپ کو کون کام آتا ہے. آپ کے جو بھائی ہیں جو ایک پلیٹ میں کھا رہے ہیں وہی آپ کے جان کے دشمن ہوں گے. سمجھا کہ نہیں؟ اس لیے اپنے آپ کو بنانے کے لیے جو کوشش آپ کر سکتے ہیں وہ کیجئے, اور اپنے ساتھی کو آپ ساتھی مت سمجھیے. وہ آپ کا ساتھی بالکل نہیں ہے. اگر آپ کا ساتھی ہے تو آپ کے علم میں اگر بڑھوتری کر رہا ہے تو ماشاءاللہ آپ کا وہ ساتھی ہے, اور آپ کے علم میں اگر رکاوٹ ڈال رہا ہے, آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے, تو آپ کا دشمن ہے, ساتھی نہیں ہے. سمجھا کہ نہیں؟ اس لیے اگر آپ کو ایسا ساتھی میسر ہے جو آپ کے بازو میں بیٹھ کر کے آپ کو کھیل میں لگاتا ہے, آپ کو پڑھنے میں رکاوٹ ڈالتا ہے, اس کو آپ اپنا دشمن سمجھ کر کے ایسوں سے ہٹ کے, کٹ کے, چھٹ کے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کیجیے. اگر ایسا آپ نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کا انجام آنے والے وقت میں آپ کو بتائے گا. سمجھا کہ نہیں؟ اس لیے اپنے آپ کو بنانے کے لیے ایک دو چیز اور آپ کو اپنانا ہے. سب سے بڑا آدمی وہ ہے تعلیم زمانہ زمانے میں
जो नमाज की पाबंदी कर ले, सबक की पाबंदी कर ले, अपने बड़ों का एहतराम कर ले। 3 ही काम है, 3 काम करेंगे आप कामयाब होंगे, 3 में से 1 को छोड़ेंगे आप नाकाम होंगे। समझा कि नहीं? इसलिए इन चीज़ों को आपको कैसे अपनाना है ये आपको सोचना होगा कि 3 में से मेरा कौन सा काम छूट रहा है और किस काम में हम कामयाब हो रहे हैं और किस में नाकाम हो रहे हैं। इसलिए इन चीज़ों को अपनाने के लिए हमारा कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए। बकिया बातें हमारे बड़े मौजूद हैं, वो आपके सामने करेंगे इंशाअल्लाह। आप उनकी बातों को सुनकर अमल कीजिए। वमा अलैना इल्ला अजीज़ तलबा आप हजरात तमाम असातिज़ा-ए-किराम के तासरात को सुन चुके हैं और उस पर अमल भी कर रहे हैं माशाअल्लाह। आप हजरात जो इल्म हासिल करने के लिए आए हुए हैं और आप लोगों का साल भी अख्ताम हो गया है, आप लोगों ने बहुत ही मेहनत और मशक्क़त के साथ इल्म हासिल किया और मेरी दरख्वास्त आप लोगों से यही है कि आप लोग इस इल्म को हासिल करने के लिए आए हुए हैं और उस पर अमल करने की भी कोशिश करें। जिस तरीके से आप लोगों ने मदरसे के अंदर रहकर नमाज की पाबंदी की, किताबों की तालीम की पाबंदी की, तिलावत की पाबंदी की, इसी तरह आप हज़रात अपने घरों पर जा करके नमाज की पाबंदी करेंगे और कुरान की तिलावत करने की भी कोशिश करेंगे। इसी बात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आपको जनाब लोगों को यहाँ जमा होने का बहुत बड़ा शुक्र और एहसान है कि हम लोग अल्लाह वालों से संग सोहबत में रहकर कुछ सीख रहे हैं और अल्लाह ताला को। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने का इधर इनको देखो, कोई इधर उधर नहीं देखेगा। बहुत बड़ा शुक्र है। बात सुनो और देखो। और कहना असल मकसद ये है कि हम लोग जहाँ जो जमा हैं, तो अगर किसी के गार्जियन हम या आप इल्म सीखने के लिए जाते हैं तो उसके साथ उनका गार्जियन उन बच्चों के तहत बहुत ज़्यादा खर्च करने में परेशान हाल रहते हैं। हत्ता यहाँ तक कि अगर कागज़ कलम का पैसा इंतज़ाम करते हैं तो दूसरा फीस का पैसा जमा होना पड़ता है। इस तरीके से वो गार्जियन हमेशा परेशान रहते हैं और पढ़ने वालों को जो उनका बच्चा पढ़ रहा है या सीख रहा है या पढ़ने में कोशिश कर रहा है तो वो परेशान रहते हैं। और हम लोग बगैर खर्च किए हुए अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र एहसान है, बिजली है, पानी है, रहने का जगह है और वक्त पर खाना है, हर चीज़ बगैर पैसे का हमको लग रहा है। इसकी कदरदानी हम तमाम अजीज़ तलबा को करना चाहिए। अगर इस चीज़ का कदरदानी नहीं करते हैं तो हम खसारे में हैं। बहुत बड़े बड़े इंसान हैं जो कि उसको दौलत है, इज्जत है, ताकत है, लेकिन उसके अंदर दीन का एक राय के दाना बराबर न चलने का, न बोलने का, न समझो शोहरत का, न और किसी चीज़ का उसके अंदर अहमियत या कदर है। इसलिए इस चीज़ की कदरदानी हम लोग को करना। दूसरी बात ये है कि जितने बच्चे तलबा हैं, हर उस्ताद जो भी अच्छा बुरा पढ़ाता है उसकी कदर होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने जिस उस्ताद को जितना सा अक्ल, शऊर और इल्म दिया है उसको कम नहीं समझे और जो पढ़ा रहा है उसको कम नहीं समझा। समझना ये बात है ये जो हमें पढ़ा रहे हैं ये सही पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं। अगर गलत है तो वहीं पर से उसको कट कर दिया जाए। इसलिए जो भी पढ़ाते हैं वो सही सच्चा पढ़ाते हैं, उसको कदर करना चाहिए, उसकी अहमियत करनी चाहिए, उसकी इज्जत कदर करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। इसलिए हम तमाम बच्चों को कोशिश करें कि हमेशा मेहनत करें। अपने घर जाते हैं तो दीन से हम जाते हैं। क्यों भाई? नमाज नहीं पढ़ते हैं, अमल नहीं करते हैं, कुरान नहीं देखते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए कोई भी पास पड़ोस के लोग उसको देखता है कि ये मदारिस के हमारे बच्चे, इसके अंदर दीनी पहचान कुछ है, फलां जगह पड़ता है, उसका इज्जत, रुतबा, रौनक सब चीज़ बढ़ जाता है। और
हम लोग में जो भी कमी कोताही है पढ़ने में या पढ़ाने में, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करने की इम्कान और हौसला रखा। अस्सलाम वालेकुम।